آج ہم پھر ایک اور موسٹ امپورٹنٹ بی اے عربی سال اول کا سوال پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ سبق نمبر 3 میں سوال آتا ہے۔ تو پہلا ایک اور میں نے لیکچر اپلوڈ کیا ہوا ہے جس میں بہت اہم سوال آپ کو میں نے بتایا تھا۔ تو یہ دوسرا اہم ترین سوال ہے بی اے عربی سال اول کا۔ یاد رہے یہ سوال جو ہے عربی جنہوں نے رکھی ہے سرگودا یونیورسٹی ہو، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ہو یا جی سی ہو، ٹھیک ہے، اور پنجاب یونیورسٹی کے لیے تو یہ ہے ہی، تو وہ بھی اس کورس سے استفادہ کر سکتے ہیں، ان کا سلیبس بھی سیم ہی ہے۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں سوال کی طرف۔ تو یہ آپ کے سامنے سوال نظر آ رہا ہے، کہتا ہے ابدأ الجملۃ الآتیۃ کل مرۃ باسم من الاسماء الموصولہ التی بعدہا، یعنی کہتا ہے اسماء موصولہ کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ جملے جو ہیں آپ پورے کریں۔ اس نے مثال بھی دی ہے، الذی یعبد اللہ یدخل الجنۃ، جو ایک مرد اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا، یعنی کہ یہ اس نے مثال دی ہے۔ اچھا، اسماء موصولہ کیا ہوتے ہیں؟ اسماء موصولہ ہوتے ہیں کہ آپ نے انگریزی میں پڑھا ہوگا ریلیٹیو پروناؤن، ٹھیک ہے، تو عربی میں ان کو ہم اسماء موصولہ اور اردو میں بھی اسماء موصولہ ہی کہتے ہیں۔ تو جس طرح کا آپ نے الذی لگایا ہے اسی طرح کا یعبدو اور اسی طرح کا یدخل لگانا ہے۔ تو یعبدو فعل مضارع ہے، فعل مضارع کہتے ہیں ایسا فعل جس میں دو زمانے پائے جائیں، ایک حال اور مستقبل۔ تو یعبدو کا ترجمہ پھر ہوگا وہ ایک مرد اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا۔ اسی طرح یدخلو جو ہے یہ بھی فعل مضارع ہے، تو یدخلو کا مطلب ہے وہ ایک مرد داخل ہوتا ہے یا ہوگا، مطلب دو زمانے جس میں پائے جائیں۔ تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس طرح کا اللہ تی ہے اسی طرح کا یعبدو اور اسی طرح کا یدخلو آپ نے لگانا ہے۔ اللہ زانے جو دو مرد، اللہ زانے کا مطلب ہوتا ہے جو دو مرد، اللہ تی کا مطلب ہوتا ہے جو ایک عورت، اور اللہ تانے کا مطلب ہوتا ہے جو دو عورتیں، اللہ زینہ کا مطلب ہوتا ہے جو سب مرد، اور اللائی جو سب عورتیں۔ تو اللہ تی کے ساتھ کون سا یعبدو یا یدخل لگے گا؟ اللہ زانے کے ساتھ یدخلو اور یعبدو کون سا لگایا جائے گا؟ اللہ تانے کے ساتھ کون سا لگایا جائے گا؟ تو ان سب کو سمجھنے کے لیے آپ کو فعل مضارع کی گردان آنی چاہیے۔ تو فعل مضارع کی گردان کیا ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں کہ فعل مضارع کی گردان سے پہلے یہ اسماء موصولہ چیک کر لیں۔ پہلے اسماء موصولہ آپ کے سامنے لگے ہوئے ہیں، تو مذکر کے لیے 3 ہوتے ہیں اور مؤنث کے لیے 3 ہوتے ہیں۔ واحد، تثنیہ، جمع آپ کے سامنے ہے۔ الذی کا مطلب ہوتا ہے جو ایک مرد، وہ دیکھیں آپ کے سامنے واحد ہے اور اوپر مذکر لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مرد ہے۔ اور اللہ زانے کا مطلب ہوتا ہے جو دو مرد، تثنیہ کا مطلب ہوتا ہے دو، ایک سے زیادہ، دو کو ایک کو واحد کہتے ہیں عربی میں، دو کو تثنیہ کہتے ہیں، اور دو سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی واحد زبان ہے جہاں دو سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے، باقی تمام زبانوں میں جو ہے وہ ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ مونس والی لائن آپ چیک کریں، اللہ تی ہے جو ایک عورت، اللہ تانے جو دو عورتیں، اور اللہ جو سب عورتیں۔ تو اسماء موصولہ کو دیکھنے کے بعد اب آپ جائیں فعل مضارع کی گردان کی جانب۔ تو فعل مضارع کی گردان آپ نے یاد کرنی ہے زبانی۔ تو اس میں جو وائٹ کلر کے فعل مضارع ہیں، فعل مضارع کے ویسے 14 صیغے ہیں، لیکن ہمیں جو وائٹ باکس ہے یہ چاہیے بس صرف۔ تو واحد، تثنیہ، جمع، مذکر غائب، مؤنث غائب بھی آپ کے سامنے ہے۔ یدخلو وہ ایک مرد داخل ہوتا ہے یا ہوگا، یدخلان، یدخلون، تدخلو وہ ایک عورت داخل ہوتی ہے یا ہوگی، تدخلان وہ دو عورتیں داخل ہوتی ہیں یا ہوں گی، یدخلنا وہ سب عورتیں داخل ہوتی ہیں یا ہوں گی۔ آگے بھی پڑھ لیں چاہے، تدخلو وہ ایک مرد داخل ہوتا ہے یا ہوگا، تدخلان تم دو مرد داخل ہوتے ہو یا ہوگے، تدخلونا تم سب مرد داخل ہوتے ہو یا ہوگے۔ تو میں نے یہ ویسے لیکچر دیا بھی ہوا آپ کو عربی سال اول کا، میرا خیال ہے کہ یہ دوسرا تیسرا لیکچر ہوگا، وہاں پہ میں نے بورڈ کے اوپر یہ ساری چیزیں سمجھائی ہوئی ہیں۔
تو یہاں سے اگر سمجھ نہ آئے تو آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں جا کے۔ تو یہ جو سفید باکس ہے 6 سیگے ہمیں یہ چاہیے اس سوال کو حل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں یعبدو کی طرف۔ تو یعبدو کی جو گردان ہے وہ بھی آپ نے یہاں بھی، یعبدو کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک مرد عبادت کرتا ہے یا کرے گا۔ یعبدان وہ 2 مرد عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ یعبدون وہ سب مرد عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ تعبدو وہ ایک عورت عبادت کرتی ہے یا کرے گی۔ تعبدان وہ 2 عورتیں عبادت کرتی ہیں یا کریں گی۔ یعبدنا وہ سب عورتیں عبادت کرتی ہیں یا کریں گی۔ یعنی کہ جس طرح کا اللہ زی ہے اسی طرح کا آپ نے یعبدو اور اسی طرح کا یدخل لگانا ہے۔ تو یہاں بھی آپ چیک کر لیں کہ واحد یعبدو مذکر غائب کے لیے اور واحد مونث غائب کے لیے تعبدو ہے۔ تثنیہ کے لیے چیک کر لیں، تثنیہ مذکر غائب کے لیے یعبدانے ہے اور تثنیہ مونث غائب کے لیے تعبدانے ہے۔ جمع مذکر غائب کے لیے یعبدونا ہے اور جمع مونث غائب کے لیے یعبدنا ہے۔ اب آپ نے وہ اللہ زی والے خود ہی لگا لینے ہیں کہ کہاں پہ کون سا آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے حل کے اوپر۔ تو پیپر میں جب آپ کو سوال آئے گا تو آپ نے اسی طرح حل سوال نمبر لکھ دینا ہے۔ حل سوال نمبر جو بھی ہوگا وہ تیسرا ہو، چوتھا ہو، 5واں ہو، چھٹا تو نہیں ہوگا، چھٹا تو آپ نے کرنا ہی نہیں ہے، چھٹا تو قرآن پاک کی یا حدیثوں میں سے تشریح آئے گی وہ چھوڑ دینی ہے، عربی میں تشریح کرنی ہوگی۔ جو بھی سوال ہو سوال کا نمبر دے کے تو آگے آپ اس کو حل کرنا شروع کر دیں۔ یہ دیکھیں اللہ تی تعبد اللہ تدخل الجنت، جو ایک عورت اللہ کی عبادت کرتی ہے وہ جنت میں جائے گی۔ یعنی کہ جس طرح کا اللہ تی ہے اسی طرح کا تعبدو اور اسی طرح کا تدخل لگایا ہم نے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو 2 عورتیں، تو گردان دوبارہ دیکھیے گا، پوز کر کے ویڈیو آپ پیچھے جا کے چیک کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پہ ہے کیا اسی جگہ پہ تعبدانے آیا ہے اور اسی طرح کا تدخلانے آیا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے جو 2 عورتیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں وہ جنت میں جائیں گی۔ اسی طرح اللہ زانے ہے، اللہ زانے کا مطلب ہوتا ہے جو 2 مرد، اللہ زانے یعبدان اللہ یدخلان الجنت، یعنی کہ جو 2 مرد اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ تو پھر اللہ زینہ جو سب مرد، مطلب اس کا پھر یعبدون آئے گا، اللہ زینہ یعبدون اللہ یدخلون الجنت، جو 2 مرد اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ کے ساتھ کیا آئے گا جو آخری ہے، اللہ یعبدن اللہ یدخلن الجنت، یعنی کہ جو سب عورتیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں وہ جنت میں جائیں گی۔ تو عزیز طلباء اس کی پریکٹس کیجیے گا، تو یہ بہت اہم سوال ہے آپ کے لیے۔ شکریہ جی۔